ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم۔ محب گرامی قدر حضرت علامہ مولانا آصف رضا صاحب قبلہ، دیگر معزز و محترم علماء ذوی الاحترام و حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مولائی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، پروگرامات کا ایک طویل سلسلہ چل رہا ہے اور اس قدر پروگرام ہو جاتے ہیں کہ یاد نہیں رہتا کہ کہاں ہم نے کیا بولا ہے۔ اور یہ چیزیں ہماری اپنی ذات پر منحصر بھی نہیں ہوتی، یہ تو ان کا کرم ہو جاتا ہے، جہاں چاہیں جب چاہیں جو چاہیں بلوا لیں۔ بہرحال آج الحمدللہ عید میلاد کے حسین موقع پر ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس پر ہم روشنی ڈالتے ہیں۔ ہم جو یہ جشن منا رہے ہیں یا مناتے ہیں، اس کا ثبوت، دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ جب کبھی تمہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو اس کے ملنے پر تمہیں چاہیے فلیفرحوا، خوشی مناؤ۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ سب سے پہلی بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے، آیت کریمہ قل کو، لفظ قل کو ہٹا کر بغیر لفظ قل کے بھی پیغام پہنچ سکتا تھا۔ اپنے بندوں کو اللہ کو پیغام پہنچانا ہے کہ جب کبھی تمہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو کیا کرنا ہے؟ فلیفرحوا، بولیں کیا کرنا ہے؟ خوشی منانا ہے۔ یہ کسی عالم کا، مولانا کا، مفتی کا قول نہیں ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ مگر اس آیت کی ابتدا اللہ نے لفظ قل سے فرمائی، یہ قابل غور ہے۔ جب ہم لفظ قل پہ غور کرتے ہیں
کہ اللہ نے یہ کیوں کہا قل، اے محبوب آپ کہو؟ تو قرآن کی دوسری آیتوں پر ہماری نظر جاتی ہے کہ اللہ نے جہاں جہاں قل کہا نا، تو قل کے بعد جو مضمون ہے وہ مضمون بہت اہمیت کا حامل ہے۔ جس بات کی اہمیت کو اللہ کو ظاہر کرنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات کو لفظ قل سے شروع فرماتا ہے۔ جیسے ایک دو مثالیں میں آپ کو دے دوں۔ اسلام کی بنیاد توحید پر قائم ہے۔ توحید کے بغیر اللہ ایک ہے، اس کے بغیر اسلام کا ڈھانچہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب اللہ نے اپنی توحید بیان کی جو مرکز ہے، اس کو جب بیان کیا تو کہا قل هو اللہ احد۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں گے اس آیت کا، اتنی اہمیت ہے اس بات کو کہ اللہ کو ایک مانا جائے، بے نیاز مانا جائے، اس کے جوڑ کا کوئی نہ ہو یہ مانا جائے۔ تو اس بات کو اللہ تعالی نے جب بیان کیا تو لفظ قل سے بیان کیا تاکہ آنے والی بات کی اہمیت کا پتہ چلے۔ فرمایا قل کا معنی ہوتا اے محبوب آپ فرمائیے۔ اسی طریقے سے ہم عبادت کرتے ہیں، اور عبادت خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کے لیے عبادت ہو، اس میں ریا، دکھاوا، نام و نمود یا دیگر چیزیں اگر شامل ہو جائیں تو وہ ایسی عبادتیں اللہ قیامت کے دن منہ پہ مار دے گا کہ ایسی عبادتوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اس نقطے کو سمجھانے کے لیے، چونکہ بنیادی چیز ہے، وہ عبادت ہی کیا جو قبول نہ ہو، محنت کر کے بھی منہ پہ مار دی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کو ہم تک پہنچانا جب چاہا تو اس بات کو بھی جب بیان کیا، چونکہ اہم بیان ہے، اہم پیغام ہے، تو اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب آپ فرمائیے کہ میری نماز، میری قربانی، میری عبادت، حتیٰ کہ میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ یعنی اس اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ قل سے بیان کیا۔ اور عبادت کا محاصل کیا، کیوں کرتا ہے بندہ عبادت؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے، بھئی یہی مقصد ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے آدمی عبادت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے، تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ اللہ کی رضا ہے، اس کی خوشنودی ہے۔ جب اس بات کو اللہ نے بیان فرمایا کہ بھئی عبادتوں کا محاصل ہی اللہ کی رضا ہے، اس کی خوشنودی ہے اور اس کی محبوبیت ہے، تو اللہ نے اس بات کو جب بیان کیا تو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اس بات کو بھی اللہ نے جب بیان کیا تو لفظ قل سے بیان کیا۔ اب یہاں اللہ جو بات بیان فرما رہا ہے اس کو بھی فرمایا قل، اے محبوب آپ کہو، تاکہ آپ کی امت کو پیغام دو ملے۔ کتنے؟ قرآن میرا ہے تو میرا پیغام تو ہے ہی ہے، مگر میں کہتا ہوں قل، آپ بھی کہو نا، تاکہ ان کو پتا چلے کہ اگلی بات کتنی اہم ہے۔ میں تو کہتا ہی ہوں کہ جب میرا فضل اور میری رحمت ملے تو تمہیں چاہیے کہ خوشی مناؤ۔ مصطفیٰ تم کہو تاکہ ان کا خوشی منانا حکم خدا کے مطابق بھی ہو اور فرمان مصطفیٰ پر بھی عمل ہو جائے۔ دو چیزیں باور کرائی۔ اچھا آگے فرمایا جب تمہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو اس کے ملنے پر کیا کرنا ہے؟ خوشی منانا ہے۔ ہم آخری حصے کو لے لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَلْيَفْرَحُوا
اگر وہ چاہتا تو یہ بھی کہہ سکتا تھا فَلْيَعْبُدُوا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَعْبُدُوا۔ اے محبوب آپ کہو کہ میرے بندو جب تمہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو عبادت کرو، شکرانے میں فَلْيَسْجُدُوا، سجدے کرو، یہ بھی ہو سکتا تھا، مگر اللہ نے فرمایا عبادت کے سجدے، شکر کے سجدے، عبادت کرنا یقیناً میں تو چاہتا ہی ہوں، لیکن جب میرا فضل اور میری رحمت ملے نا تو میں خالی سجدہ کہہ کے تمہیں روکنا نہیں چاہتا۔ فرمایا اس سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ تمہیں چاہیے کہ اس پر خوشی مناؤ۔ فَلْيَعْبُدُوا بھی نہ کہا، فَلْيَسْجُدُوا بھی نہیں کہا، بلکہ فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، خوشی مناؤ، ہوا خیر مما یجمعون۔ اب ظاہر بات ہے خوشی منائیں گے تو خرچ بھی لگے گا، خرچہ ہوتا ہے نا، جھنڈے لگائے آپ نے، جھنڈے لگائے کہ نہیں لگائے، لائٹ لگائی، خرچہ ہو رہا ہے اس میں۔ اب اللہ خوب جانتا ہے کہ جب خوشی منائے گا تو کپڑے بھی بنائے گا، عطر بھی خریدے گا، ہاں لائٹ بھی لگائے گا، نظر و نیاز بھی تقسیم کرے گا، مٹھائیاں لڈو بانٹے گا، خرچ ہوگا، تو کہیں ڈر نہ جائے یہ کیا خوشی ہوئی کہ میرا جیب خالی ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، جو تو تجوریوں میں بند کر کے رکھتا ہے نا اس سے بہتر یہ ہے کہ ان کے نام پہ خرچ کر، خرچ کر۔ فرمایا جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو خوشی مناؤ، خوشی میں جو خرچ ہوگا وہ جمع رکھنے سے بہتر ہے کہ خوشی کے اظہار میں تمہارا مال خرچ ہو۔ وہ خیر مما یجمعون۔ اور علماء نے فرمایا کہ جمع کی جانے والی دو چیزیں ہیں، کتنی؟ ایک دنیا کے اعتبار سے مال ہے اور آخرت کے اعتبار سے نیکیاں ہیں، سجدے ہیں، عبادت ہے۔ علماء نے دونوں قول بیان فرمائے۔ فرمایا خوشی میں خرچ ہوگا، جب خرچ ہوگا تو وہ جو الماریوں میں تجوریوں میں بند کر کے پیسہ رکھتے ہو، مال رکھتے ہو، وہ جمع سے بہتر ہے کہ خوشی میں خرچ کر۔ دوسری چیز ہے بندہ عبادت کر کے آخرت کا ذخیرہ جمع کرتا ہے، عبادت کر کے۔ فرمایا جس دن رب کا فضل اور اس کی رحمت ملے نا، جو تو جمع کرتا ہے نا نیکیوں کی صورت میں عبادت، اس نیکیوں کے جمع کرنے سے بہتر ہے کہ اس دن تو خوشی منا، اس دن خوشی مناؤ۔ اس آیت میں دو چیزوں کے ملنے کا ذکر ہے، ایک ہے اللہ کا فضل اور دوسری ہے اللہ کی رحمت۔ بولیے کیا ہے؟ رحمت۔ علماء فرماتے ہیں کہ فضل کیا ہے اور رحمت کیا ہے، تو رحمت میں تو کوئی بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دماغ لڑانے کی ضرورت نہیں ہے کہ رحمت کون ہے۔ دوسری جگہ واضح طور پر اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، تو رحمت تو حضور ہے۔ پھر فرمایا فضل کیا ہے، تو بعض علماء نے فرمایا رحمت حضور کی ذات اور فضل سے مراد ہے قرآن، فضل سے مراد قرآن ہے، یعنی جب قرآن ملے، قرآن کی شکل میں فضل ملے اور مصطفیٰ کی شکل میں رحمت ملے تو خوشی مناؤ۔ اب طبقے ہو گئے دو، اللہ کا فضل، اس سے مراد بولیے، بولو، قرآن ہے نا، قرآن جس کو ملا الحمدللہ۔ کب آیا قرآن؟ رمضان میں۔ رات کون سی تھی؟ بولیے، شب قدر، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر میں آیا۔ لوگ ہم پر طعنہ دیتے ہیں، عید میلاد کیوں مناتے ہو، اتنی خوشی کیوں مناتے ہو؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن کے پوری آیت پر عمل کرتے ہیں۔ ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ تم شب قدر کیوں مناتے ہو؟ وہاں انکار نہیں ہے کسی کا۔ شب قدر میں ان کی بھی مسجدیں سجتی ہیں اور ہماری بھی مسجدیں سجتی ہیں۔ ہم بھی نہا دھو کر فریش ہو کے مسجد آتے ہیں، وہ بھی آتے ہیں، مبارکبادیاں بھی دی جاتی ہیں۔ ان کو اعتراض ہے کہ عید میلاد میں اتنا کیوں؟ ہم کہتے ہیں شب قدر میں اتنا کیوں؟ تو وہ کہتا ہے قرآن جو نازل ہوا۔ ہم کہتے ہیں اچھا، قرآن جس رات میں نازل ہوا لائٹ بھی جائز، شیرنی بھی جائز، مبارکبادیاں بھی جائز، نہا دھو کے فریش ہونا بھی جائز۔ ارے جب قرآن ملا تو یہ خوشی جائز ہے، تو عید میلاد میں قرآن والا تشریف لایا ہے۔ اگر تو قرآن والا نہ آتا تو قرآن بھی نہ آتا۔ ایک امتیازی شان بتا دوں اپنے آقا کی، میرے مصطفیٰ کا کیا مقام ہے یار، سبحان اللہ۔ قرآن پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ جی، جہاں جہاں صورتیں شروع ہوتی ہیں نا، وہاں ذرا دیکھیں آپ، جہاں بسم اللہ لکھی ہوتی ہے اس کے اگل بغل میں سورت کا نام ہوتا ہے، رکوع ہوتے ہیں، کتنے رکوع ہیں اس میں، اور وہیں سورت کے نام کے ساتھ ہوتا ہے مکیہ یا مدنیہ۔ یہ کیوں؟ سبحان اللہ۔ جتنے پیغمبر آئے نا دنیا میں، اور جتنوں کو اللہ نے کتابیں اور صحیفے عطا فرمائے، اللہ نے ہر نبی سے فرمایا فلاں مقام پہ آ کے کتاب لے جاؤ، فلاں مقام پہ آ کے صحیفہ لے جاؤ، فلاں مقام پہ آ کے احکام لے جاؤ۔ مگر جب ہمارے آقا آئے نا تو یہ نہیں کہا کہ مصطفیٰ فلاں جگہ آؤ اور قرآن لے جاؤ، نہ، فرما پیارے تو جہاں رہے گا وہیں قرآن آ جائے گا۔ تو یہ مکیہ اور مدنیہ جو صورتیں ہیں نا، فرمایا مصطفیٰ جب مدینہ میں مکہ میں رہے تو اس وقت جو آیتیں اتری وہ مکیہ کہلائی، اور مدینہ جانے کے بعد جو قرآن نازل ہوا وہ مدنی کہلاتی ہے۔ پتا چلا کہ مصطفیٰ اگر مکی ہے تو قرآن بھی مکی ہو گیا، مصطفیٰ مدینہ چلے گئے مدنی کہلائے تو قرآن بھی مدنی ہو گیا۔ فرمایا پیارے وہ اور نبی تھے جنہیں بلا بلا کے دیا گیا، تو محمد مصطفیٰ ہے، تجھے کہیں آنا جانا نہ پڑے، تو جہاں رہے گا وہی خدا کا کلام آ جائے گا۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ رفعت مصطفیٰ ہے۔ فرمایا ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اپنے اوپر فخر کرتے ہوئے، فرمایا مجھے یہ امتیاز حاصل ہے کہ اللہ نے میرے بستر میں قرآن نازل کیا ہے۔ جہاں عظمت عائشہ سمجھ میں آتی ہے وہیں مصطفیٰ کا مقام بھی سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو طور پہ بلایا، اور بلایا بھی ایسے ویسے نہیں، 40 روزے رکھوائے، اعتکاف کروایا، عبادتیں کروائی، فرمایا چپل اتار کے آ، توریت دے رہا ہوں۔ مصطفیٰ تجھے کسی پہاڑ پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اپنی محبوبہ کے ساتھ بستر میں آرام بھی کر رہا ہو تو میرا قرآن وہاں بھی اتر جائے گا۔ تم میرے بھائیوں ذرا سوچیں نا، شب قدر منانے والوں، قرآن ملا تو شب قدر لائٹ بھی جائز، اور صاحب قرآن آیا تو لائٹ حرام۔ اگر یہ نہ آتے تو شب قدر بھی نہ ہوتی، مصطفیٰ نہ آتے تو قرآن بھی نہ ملتا۔ قرآن ملا ہے، یہ حضور کا صدقہ ہے۔ تو جب وہ مناتے ہو، بفضل اللہ پہ عمل کرتے ہو، وہ بھی رحمتی پر بھی کر لو۔ اور الحمدللہ ہم شب قدر بھی مناتے ہیں اور شب میلاد بھی مناتے ہیں، کیونکہ اللہ نے دونوں کا حکم دیا۔ اچھا، ایک اعتراض ان کا یہ بھی آتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، حضور کی ولادت کی خوشی منانی چاہیے، منائی،
حضور کی ولادت ایک ہی بار نہ ہوئی ہے کہ ہر سال ہوتی ہے؟ حضور کی پیدائش ہر سال تو نہیں ہوتی، ہو گئی تب ہو گئی، خوشی منا لی تب منا لی، یہ ہر سال بار بار کیا ہے؟ ہم بھی یہی کہتے ہیں، قرآن بھی ایک ہی مرتبہ نازل ہوا ہے، ہر سال نہیں اترتا، ہر سال نہیں آتا، تو تم ہر سال شب قدر کیوں مناتے ہو؟ تو کہنا نہ جب جب وہ تاریخ آتی ہے نا گھوم کے تو اس کی برکتیں تو اترتی ہیں، تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، ہاں ہمارا بھی کہنا یہی ہے کہ جب قرآن جس تاریخ میں جس رات میں اترا تھا وہ اگر 1000 مہینوں سے افضل ہے، قرآن جس رات آیا وہ رات اگر 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو صاحب قرآن جب آیا تو میں کہتا ہوں کروڑوں مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے، وہ 1000 مہینوں سے بہتر، یہ کروڑوں شبوں سے اور کروڑوں مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے، کیونکہ اس میں آمد مصطفیٰ ہوئی ہے۔ اب جنہوں نے کہا کہ فضل سے مراد قرآن ہے اور رحمت سے مراد حضور کی ذات، تو شب قدر ثابت ہو گئی اور شب میلاد مصطفیٰ بھی ہو گئی ثابت۔ اور خوشی کیسے منائی جاتی ہے یہ کوئی الف با تا سا جیسا سمجھانے کی بات نہیں ہے، خوشی منانا اللہ نے مطلق کہہ دیا، خوشی فل یفرحوا۔ میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، قرآن جو ہے نا، قرآن یہ قانون کی کتاب ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں لائٹ قرآن میں بتاؤ، جھنڈا قرآن میں بتاؤ، نیا کپڑا قرآن میں بتاؤ، مٹھائیاں لڈو قرآن میں بتاؤ۔ ہم تو وہی کریں گے جو قرآن میں ہوگا۔ تو میں کہتا ہوں اگر فردن فردن قرآن میں ڈھونڈے گا نا تو 30 پاروں کا نہیں 30,000 پاروں کا بھی قرآن کم پڑ جائے گا۔ وہ کوئی بنیے کی دکان کا بھائی کھاتا ہے؟ 50 گرام 25 گرام کا حساب لکھا جائے اس میں؟ مقنن قانون بناتا ہے، مقنن پارلیمنٹ میں قانون بنتے ہیں، وہ مقننہ ہے، پارلیمنٹ میں بحث ہوتی ہے، اب وہ کس ٹائپ کے ہیں وہ سب جانتے ہیں، اس سے بحث نہیں ہے، مگر یہ قرآن کس کا قانون ہے؟ اللہ کا قانون ہے۔ بہرحال میں خالی سمجھنے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ میں قانون بنتا ہے، پولیس عمل کرواتی ہے، اور کورٹ کچہریوں میں نافذ کیا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب قانون مقنن نے بنایا، چوری کرنے والے کو 6 مہینے کی سزا، اتنا ہی ہوگا اس میں۔ چور پکڑا گیا بائک چوری کی، کورٹ میں حاضر ہوا، وہ کہے کہ قانون کی کتاب میں دکھا کہ بائک چوری پر 6 مہینے کی سزا ہے، وہ کہے کہ بھئی بائک کا ذکر قرآن میں نہیں ملے گا، چوری کا ذکر ہے۔ اب اس کے دائرے میں جتنا دائرہ وسیع ہوتا جائے گا وہ سب کے سب اس کے پیٹ میں آ جائے گا۔ اب یہ وکیلوں کا کام ہے، اس کا دائرہ کتنا بڑا ہے، اور اس چوری کرنے والے پر 6 مہینے کی سزا ہے، تو اب وہ پیسہ چرائے، سونا چرائے، کاغذ کا نوٹ چراتا ہے، بائک چراتا ہے، 4 ویلر چراتا ہے، اس کا دائرہ جتنا وسیع ہوتا جائے گا وہ سب کا سب اسی پیٹ میں آ جائیں گے، اس قانون کے پیٹ میں آ جائیں گے۔ اتنی بات اگر آپ سمجھ لیں، ہر چور کہے گا کہ بھئی میں نے پنکھا چرایا ہے، مجھے بتا دے پنکھے کی چوری کی یہ سزا، تو میں جاؤں جیل میں۔ کوئی کہے کہ بھئی سونا چرایا میں نے، مگر سونے کا ذکر بتا دے قانون کی کتاب میں کہ سونا چوری ہو تو یہ سزا، کاغذ کا نوٹ چوری ہو تو یہ سزا، سکے چوری ہو تو یہ سزا۔ ابے نادان، اگر یہ قانون کی کتاب میں ہر چیز، پنکھا، موٹر گاڑی، سونا چاندی، کاغذ کا نوٹ، یہ سب کا ذکر ہوگا تو کوٹ کی پوری عمارتیں خالی کتابوں سے بھر جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو مقنن قانون بناتا ہے، اور اس کے دائرے میں جتنے افراد آتے ہیں یہ گھیرنا قانون دانوں کا کام ہوتا ہے۔ جو قانون سمجھتے ہیں وہ خود اس کو گھیر لیتے ہیں کہ اس کے دائرے میں کیا کیا آتا ہے۔
اب میں اس کو قرآن کی روشنی میں سمجھا دوں. ایک بندہ وہی ذہن کا تھا، قرآن میں ہو تو مانوں ورنہ نہیں مانوں گا، اس مزاج کا. بازار جا رہا تھا، اس کی ماں نے کہا بیٹا میرا دوپٹہ پھٹ گیا ہے، جب آنا نا واپس تو ذرا دوپٹہ لیتے آنا. اس نے کہا ماں پورے کپڑے کی دکان لاؤں گا مگر قرآن میں دکھا دے، میں تو وہی کرتا ہوں جو قرآن میں ہو، مجھے قرآن میں دکھا دے کہ ماں کا دوپٹہ کہاں ہے. ماں نے کہا بیٹا ذرا سردی ہو گئی، سردی کی دوائی لانا. ماں پورا میڈیکل لاؤں گا، قرآن میں دکھا دے کہ ماں کو دوا کی ضرورت پڑے تو بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ دوا لائے، میں تو قرآن پر ہی عمل کرتا ہوں. ماں نے کہا بیٹا چپل ٹوٹ گئی ہے، ذرا چپل نہیں لیتے آنا. بیٹا کہے کہ ماں کی چپل کا ذکر قرآن میں کہاں ہے بتا دو. ایمانداری سے بولو اچھا کر رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے؟ غلط ہے نا. ایک دوسرا وفا شعار بیٹا، ماں پانی مانگے سردیوں کی ٹھٹرتی ہوئی راتوں میں اور بیٹا اٹھ کے مٹکے کے پاس جائے، پانی نہ پائے، نہر پہ چلا جائے، پانی بھر کے لائے، گلاس میں اونڈھیلے. ماں کے پاس آیا تو آدھی رات کو ماں سو چکی تھی، سوچ رہا ہے جگا کے پلاؤں یا سونے دوں. محبت آواز دیتی ہے. پانی پلانے کا مقصد ماں کو قرار دینا تھا، ماں کو سکون پہنچانا تھا. نیند آ گئی ہے مطلب سکون مل گیا ہے، قرار آ گیا ہے. اگر جگا کے پلاؤں گا تو مقصد تو قرار پہنچانا تھا، بے ادبی ہو جائے گی. رکھ کے سو جاؤں کہ نہ، اگر پھر جاگی تو، اگر میری ماں پھر جاگی اور مجھے نہ پایا تو میری ماں کا دل دکھے گا. کرنا کیا ہے؟ کہا کیا سوچتا ہے، تیری ماں نے تیرے لیے پتہ نہیں کتنی راتیں جاگ کر گزاری، آج اپنی ماں کے لیے ایک رات نہیں جاگ سکتا؟ کھڑا ہو گیا، رات گزر رہی ہے، پیروں میں کپ کپی تاری ہے، بچہ لرز رہا ہے. صبح کی اذان تک ماں کی آنکھ نہ کھلی. جیسی اذان ہوئی ماں نے آنکھ کھولی تو دیکھا بیٹا سامنے کھڑا ہے، پیروں پہ لرزہ تاری ہے، ہاتھ میں پانی کا گلاس ہے. کہا بیٹا یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کہا ماں تو نے رات کو پانی مانگا تھا، لانے میں ذرا دیر ہو گئی، مشکیزہ نہر پہ لے جا کے بھر کے لایا. ماں جب آیا تو تیری آنکھ لگ گئی. کہا بیٹا رکھ کے سو جاتا یا جگا دیتا؟ کہا ماں نیند میں خلل ہونے کے ڈر سے تجھے جگایا نہیں، اور سویا اس لیے نہیں کہ کہیں دوسری مرتبہ اگر ماں کی آنکھ کھلے اور مجھے نہ پائے تو ماں کو تکلیف ہوگی. ماں نے جب دیکھا کہ بیٹے کے ٹھنڈی کی وجہ سے پیر ہل رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، تو ماں نے کہا بیٹا تیرے پیروں میں کپ کپی تاری ہے، لرزہ تاری ہے. کہا ہاں ماں ٹھنڈی بہت ہے. ماں نے آنچل اٹھا دیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. باری تعالیٰ میرے بیٹے کے قدم میری محبت میں کھڑا ہو کر رات گزاری جس کی وجہ سے اس کے پیروں میں کپ کپی تاری ہے. مولا ایک ماں کی دعا ہے کہ میرے لال کے پیروں کو وہ مقام دے دے جہاں بڑوں کا سر نہ ہو، وہاں اس کا قدم پہنچ جائے. اللہ نے دعا قبول فرمائی. وہ رات کو جاگنے والا کوئی اور نہیں، پیران پیر غوث اعظم دستگیر ہے. ماں نے دعا مانگی اور جب پیران پیر جامع مسجد میں کھڑے ہوئے تو رب نے کیا فرمایا؟ عبد القادر اعلان کر دے قدمی ہادی علی کل رقبتی ولی اللہ، میرا یہ قدم دنیا کے ہر ولی کی گردن پر ہے. ہوتا یہ ہے مانا غوث پاک بڑے ہیں، غوث اعظم کی شان بڑی ہے، مگر بڑوں کا ہاتھ ہوتا ہے چھوٹوں کے سر پہ. اور اگر اللہ یہ بھی فرما دیتا کہ عبد القادر کہو دنیا کے ہر ولی کے سر پہ میرا ہاتھ ہے، بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. مگر اللہ نے یہ نہیں کہلوایا کہ ہاتھ ولیوں کے سر پہ ہے، فرمایا کہو قدم ولیوں کی گردنوں پر ہے. مولا ہاتھ کیوں نہ کہا، قدم کیوں کہا؟ کہ میں بھی جانتا ہوں کہ ہاتھ بھی کافی تھا، مگر ماں نے دعا ہاتھ کی نہیں قدم کی ہے. سبحان اللہ، قدم کی ہے. اس لیے عبد القادر تیرا ہاتھ نہیں، تیرا پیر ولیوں کی گردنوں پر ہے.
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں تلوا تیرا۔ اب یہ بچہ یا ان کے نقش قدم پر چلنے والا جو بھی بچہ ہو، دوپٹہ پھٹ گیا، دوڑتا ہوا گیا، دوائی لانی ہے دوڑ کر کے لایا، چپل ٹوٹ گئی دوڑ کر کے لایا، رات کو ماں لیٹی تھی پیر دبانے بیٹھ گیا، ماں سو رہی ہے سر میں تیل ڈال کے مالش کرنے لگا۔ ہم نے کہا یار بتاؤ قرآن میں کہاں ہے؟ تو ہم ہی نہیں وہی دلیل دیں گے، جائز ہے کہ ناجائز؟ کہا بالکل جائز ہے۔ ہم نے کہا قرآن میں ہے؟ تو وہ کہے گا ہاں بالکل ہے قرآن میں۔ ہم نے کہا کہاں ہے؟ وہ بالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کر۔ میں نے کہا دوپٹہ؟ تو کہا یہ جو لفظ احسانہ ہے نا یہ قانون ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر۔ لفظ احسانہ میں ماں کا دوپٹہ بھی ہے، ماں کی دوائی بھی ہے، ماں کی چپل بھی ہے، ماں کا کھانا بھی ہے، ماں کا کپڑا بھی ہے۔ تو میں نے کہا کہ جب احسانہ میں یہ سب آ گیا تو فل یفرحو میں لائٹ بھی ہے، جھنڈا بھی ہے، مٹھائی بھی ہے، جلوس بھی ہے، جلسہ بھی ہے۔ ابے وہاں مانتا ہے تو یہاں بھی مان۔ وہ لفظ چھوٹا ہے، مقنن نے قانون بنا دیا کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کر۔ اب اس کے دائرے میں جتنی بھلائیاں ہیں وہ احسانہ کے پیٹ میں ہے۔ اب عید میلاد کے موقع پر جیسی جیسی خوشی منائے، اور بولو کہ دلیل کیا؟ تو بولو فل یفرحو میں سب آ گیا ہے۔ وہ بالوالدین احسانہ میں جب سب آ سکتا ہے تو فل یفرحو میں عید میلاد کی ساری خوشیاں آ جائے گی۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو خوشی مناؤ، یہ علماء اکرام موجود ہیں۔ فضل اور رحمت کو جنہوں نے الگ مراد لیا، ان کے علاوہ ایک طبقہ علماء کا اور ہے، وہ کہتے ہیں کہ فضل اور رحمت دونوں الگ چیزیں ہیں ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں فضل بھی ایک ہی ہے اور رحمت بھی ایک ہی ہے۔ جنہوں نے قرآن مراد لیا کہ ان کی مرضی، مگر ہم فضل سے قرآن مراد نہیں لیتے۔ تو کہا کیا لیتے ہیں؟ تو کہا فضل بھی آمنہ کا لال ہے اور رحمت بھی آمنہ کا لال ہے۔ اللہ کا فضل بھی آمنہ کا لال ہے اور اللہ کی رحمت بھی آمنہ کا لال ہے۔ علماء کی ایک جماعت ہے جو یہ کہتی ہے، تفسیر مفسرین کی بات کر رہا ہوں میں، آج کل کے علماء نہیں، مفسرین، وہ کہتے ہیں کہ فضل اور رحمت دو الگ چیزیں نہیں ہے۔ فرمایا دونوں ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے مدینے کے تاجدار کا۔ دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ فضل اور رحمت ایک ہی ذات کے نام ہے، تو دلیل کیا ہے؟ تو وہ دلیل دیتے ہیں کہ قرآن کی آیت کو ذرا غور سے دیکھو، یہ تھوڑا سا ذہن آپ کا متوجہ ہو۔ ہر زبان میں واحد کا صیغہ الگ ہوتا ہے، جمع کا صیغہ الگ ہوتا ہے۔ گجراتی میں ایک وچن اور بہو وچن ہے نا، عربی زبان میں بھی ایسا ہے، مگر عربی میں تثنیہ بھی ہوتا ہے، واحد بھی ہے، تثنیہ بھی ہے اور جمع بھی ہے۔ ایک سے زیادہ تین تک تثنیہ کہلاتا ہے، تین سے زیادہ تعداد ہو جائے تو جمع ہو جاتی ہے، اور ایک ہو تو واحد ہو جاتا ہے، برابر۔ اب مثال کے طور پر میں یہ کہوں اردو میں کہ زید اور بکر آیا، صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ہاں، زید اور بکر آیا اردو میں صحیح ہے غلط ہے؟ ماشاء اللہ۔ کیوں؟ آنے والے دو ہیں اور میں آگے واحد کا صیغہ استعمال کر رہا ہوں، آیا۔ صحیح کیا ہے؟ زید اور بکر آئے۔ سمجھ گئے آپ؟ واحد اور جمع صحیح ہے، زید اور بکر آئے، آیا نہیں۔ فرمایا
عربی زبان میں اس میں اشارہ واحد کا ذالے کا آتا ہے، تثنیہ کا زانے کا آتا ہے نون کے ساتھ، جمع کا الائی کا آتا ہے۔ اب آیت میں دو چیزوں کا ذکر ہے، فضل اور رحمت، تو ہونا چاہیے تھا فبی زانی کا، ان کے ملنے پر خوشی مناؤ۔ اللہ نے زانے کا نون سے نہیں فرمایا، فرمایا فبی زالی کا، اس کے ملنے پر خوشی مناؤ۔ پتا چلا کہ نام دو ہیں مگر اللہ نے تثنیہ اور جمع کا لفظ استعمال نہیں کرتے ہوئے فرمایا، جب اشارہ کیا کہ اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو اس کے ملنے پر، ہونا چاہیے تھا ان کے ملنے پر۔ بہت علمی بات ہم نے کر لی، کاش کہ مجمع بھی علمی ہوتا، سمجھے آپ؟ حالانکہ بہت آسان میں نے کر دیا ہے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ فبی ذانی کا، فضل اور رحمت ان کے ملنے پر تمہیں چاہیے کہ خوشی منائے، مگر فرمایا فبی ذالی کا، فضل اور رحمت ملے پس اس کے ملنے پر۔ علماء فرماتے ہیں یہ اس کے بتا رہا ہے کہ فضل اور رحمت دو نہیں ہے، فضل بھی مصطفیٰ اور رحمت بھی مصطفیٰ ہے۔ اللہ کا فضل بھی مصطفیٰ ہے اور رحمت بھی مصطفیٰ ہے۔ فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، خوشی مناؤ، خوشی مناؤ۔ اب جو نہیں مناتے ہم کو ان سے لڑنا بھی نہیں، کیا جھگڑا کرنا نہ کیا لڑنا ہے، یہ تو اپنا اپنا مقدر ہے کہ نہیں؟ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ اب وہ بھلے چڑھتے رہے، اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا خاک ہو جائیں، وہ جگہ وہیں جلتے رہو، تم کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو جلانا ہے نا، لائٹ لگا دو، بحث مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فرارے لگا دو گلیوں میں، وہ خود ہی جل جل کے خاک ہو جائے گا۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا تو زبان سے بھی ذکر ہوتا ہے، اداؤں سے بھی ذکر ہو جاتا ہے۔ مصطفیٰ کا میلاد منانے کے لیے جلسے، تقریریں اور نعتیں ہی ضروری نہیں ہے، خالی لائٹ لگا دو ذکر مصطفیٰ ہو گیا، جھنڈے لگا دو ذکر مصطفیٰ ہو گیا۔ بہرحال خوشی منانا نہ منانا یہ اپنے مقدر کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر میں آپ کی گلی سے گزر رہا تھا، مثال دے رہا ہوں، تو میں نے دیکھا کہ ایک مکان میں بڑی لائٹیں لگی ہوئی ہیں اور کافی لوگ جمع ہیں، معانقہ ہو رہا ہے، مسافے ہو رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، مبارکبادیاں دی جا رہی ہیں، مٹھائیاں بٹ رہی ہیں، لفافے کور ادھر ادھر ہو رہے ہیں، نئے نئے کپڑے۔ میں نے کہا یار کیا ہوا، اتنا ہنگامہ؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اور میں نے کہا اچھا، اور دیکھا تو سارا کا سارا مجمع جتنے تھے نا 150 وہ سب مگن۔ تو میں نے کہا بیٹا سب کو ہوا ہے کہ کسی ایک کو ہوا ہے؟ تو کہا نہ وہ تو ایک کو ہی ہوا ہے۔ میں نے کہا کون ہے وہ؟ تو کہا یہ لڑکا۔ میں نے کہا بھائی تجھے اکیلے کی دنیا میں بیٹا ہوا ہے کہ سب کو ہو رہے ہیں؟ اتنا خوش، اتنی موج؟ تو کہنے لگا کیوں نہ مناؤں، بڑھاپے کا سہارا جو ہے، میری نسل کا چراغ جو ہے، بڑھاپے میں یہی کھلائے گا، بڑھاپے میں یہی پلائے گا، بیمار ہو جاؤں دواخانہ یہی لے جائے گا۔ میں سمجھ گیا جب بڑھاپے میں باپ پہنچے اور وہ بیٹا جو بڑھاپے میں دوائی کرے، کھانا کھلائے، پانی پلائے، دواخانہ لے جائے، جب اس کے ملنے پر خوشی مناتے ہو تو اس کے ملنے پر خوشی کیوں نہ منائے جو ہمیں دواخانہ نہیں ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاتا ہے۔ وہ مصطفیٰ ہے۔ دواخانہ جو لے جائے وہ پیدا ہو تو خوشی، اور جو جنت میں لے جائے، جو پلسرات پار کروا دے، میزان عمل پر کھڑا ہو کر اپنی رحمتوں سے پلوں کو بھاری کر دے، وہ آئے تو خوشی نہ منائے، عجیب بات ہے۔ بہرحال ہم نے کہا بھئی ٹھیک ہے، تیرے بڑھاپے کا سہارا تو اکیلا خوش ہو، یہ سارے خوش کیوں ہیں؟ اس کے ہم عمر کوئی چھوٹا بڑا مجھے نظر آیا۔ میں نے کہا بھیا تو
تو اتنا نیا کپڑا پہن کے اتنا مستی میں دکھ رہا ہے, تجھے کیا ہوا؟ تو کہا مولانا وہ بچہ میرا بھتیجا ہے. میں نے کہا اچھا. اور تیسرے سے ہم نے پوچھا, میں نے کہا آپ کیوں اتنا خوش ہیں بھائی؟ تو کہا وہ میرا بھانجا ہے. میں نے کہا اچھا. ایک معمر آدمی ضعیف تھے, ان سے پوچھا چاچا آپ؟ تو کہا مولانا وہ پوتا ہے میرا. ان کے ہم عمر سے دوسرے سے پوچھا, میں نے کہا آپ؟ تو کہا میرا نواسا ہے. میں نے کہا اچھا. ہم تھوڑا آگے نکلے تو بالکل بغل کے مکان ہی میں لائٹیں بند, کرسی لگا کے ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا آپ بھی ذرا اٹھیے, کچھ کیجئے. یہ بغل بام میں دیکھیے کیسی دھوم ہے, کیسی خوشیوں کا اظہار ہے, مٹھائیاں لڈو بٹ رہے ہیں, آپ کی لائٹیں کیوں بند ہے؟ تو کہا میں کیوں مناؤں؟ ارے میں نے کہا وہ منا رہے ہیں آپ بھی منائیے. تو انہوں نے کہا مولانا تم پاگل ہو. میں نے کہا کیوں؟ بھائی بیٹا پیدا ہوا ہے نا, اور سب خوش ہیں, خالی بیٹے کا باپ نہیں. تو اس نے مجھ سے کہا کہ مولانا بات یہ ہے کہ خوشی وہ منا رہے ہیں جن کا اس بچے کے ساتھ کچھ نہ کچھ رشتہ ہے, اور میرا تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. جب رشتہ ہے ہی نہیں تو میں خوشی کیوں مناؤں؟ میں سمجھ گیا. سن رہی ہو؟ عید میلاد کی خوشی وہ منائے جس کا کچھ نہ کچھ رشتہ مدینے والے کے ساتھ ہے, اور اداس ہو کر وہ بیٹھے جس کا کوئی رشتہ ہے ہی نہیں وہ خوشی کیوں منائے. ہم نے وہاں پوچھا آپ کا کون؟ کا میرا بھتیجا ہے, میرا بھانجا ہے, میرا بیٹا ہے, میرا پوتا ہے, میرا نواسا ہے. میں نے ان سنیوں سے پوچھا تم خوشی کیوں منا رہے ہو؟ کہا میرا داتا آیا ہے, میرا مولا آیا ہے, میرا مالک آیا ہے, میرا محبوب آیا ہے, مجھے جنت میں لے جانے والا آیا ہے. پتا چلا جس کا رشتہ مدینے والے کے ساتھ ہے وہ خوشی مناتا رہے گا, اور جس کا کوئی رشتہ مدینے والے کے ساتھ نہیں ہے وہ خوشی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ.